برائیوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنی پڑے گی، اللہ سے لو لگانی ہوگی۔ ناظرین کرام، دوسری چیز، گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاد کریں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ کریں، جہاد کی ایک وہ شکل ہے، لیکن یہاں میں جہاد کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہاں جہاد سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، ہم اپنے نفس کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑیں، اپنے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپنے نفس کی خواہشات کو ہم دبائیں گے، اللہ نیکیوں کا راستہ آسان کرے گا، گناہوں سے ہمیں بچائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں، دکھاتے چلے جاتے ہیں، دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فضالہ ابن عبید حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، اے میرے صحابہ جانتے ہو مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ارے مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ ہے تو لوگوں کی جان محفوظ ہے، وہ ہے تو لوگوں کا مال محفوظ ہے۔ مومن کے رہتے ہوئے کسی کی جان خطرے میں نہ ہو، کسی کا مال خطرے میں نہ ہو، لوگ اپنے جان کو، اپنے مال کو سیکیور سمجھیں، اس کو محفوظ سمجھیں، تو سمجھ جاؤ وہ مومن ہے۔ والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے لوگوں کا فائدہ کرے، نقصان نہ کرے، وہ مومن مسلمان ہے وہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والمجاہد من جاہد بنفسی، اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، جو اپنے نفس کی برائیوں سے لڑے، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، جو اپنی برائیوں پر کنٹرول کرے، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں تو اپنے نفس کے خلاف ہمیں جنگ چھیڑنی ہوگی، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے ناظرین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا ہے تو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اچھاؤں کو دبانا پڑے گا، اپنے دل کی آرزوؤں کو دفن کرنا پڑے گا، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ جنت میں اگر ہم خواہشات کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرا کام، گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ گناہ سے کیا ملتا ہے۔ دل سیاہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان کا ضمیر، انسان کی روح گندی ہوتی ہے، انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے، مال کی برکت ختم ہوتی ہے، بچوں کی برکت ختم ہوتی ہے، گھر کی روحانیت ختم ہوتی ہے، سماج بگڑتا ہے، شیطانیت چھا جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے کاروبار پر بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، انسان کے بچوں پر بیماریاں آتی ہیں، انسان ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتا ہے۔ کیا ملتا ہے انسان کو گناہوں سے؟ گناہوں کے رزلٹس، گناہوں کے نتائج کو یاد کرے انسان، گناہوں کی خطرناکی کو یاد کرے، گناہوں کی ہولناکی کو یاد کرے۔ ناظرین، گناہوں سے بچنے کا یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر بدلتا ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دوستی کرتا ہے، ان کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اچھائی کا اثر بہت لیٹ میں پڑتا ہے، لیکن برائی کا اثر بڑا جلدی پڑ جاتا ہے۔ انسان دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، صحبت اختیار کرے تو سوچ سمجھ کے اختیار کرے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد۔ آپ نے فرمایا
دیکھو اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک عطر بیچنے والا ہے اور ایک بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے۔ عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا ہے، اس کے بازو میں بیٹھیں گے، نہیں عطر خرید، یا تو عطر خریدیں گے تو وہ تو فائدہ ہے، نہیں خریدیں گے تو بھی ہمارے کپڑے سے خوشبو آئے گی۔ اور بھٹی میں کام کرنے والا لوہار، اما ان یحرق بدنک او ثوبک، اس کے بازو میں بیٹھیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی، کپڑے کو جلائیں گی، انسان کو جلا دیں گی، یا کم سے کم او تجد منہ ریحا خبیثا، اس کے پاس سے اٹھ کے گھر جائیں گے تو بدبو آئے گی کہ یہ بھٹی میں سے ہو کے آیا ہے۔ صحبت کی مثال، میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو بناؤ، نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہی انسان کا مذہب ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے دوستی کرو۔ کس سے دوستی کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو؟ کس کے ساتھ چل پھر رہے ہو؟ سوچ سمجھ کے دوستی کرو، اس کا جو دین ہے، جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ چوتھا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں۔ نمبر 5، گناہوں سے بچنے کا 5واں راستہ یہ ہے ناظرین کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز۔ بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی نماز۔ اس کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، اس ٹائم آدمی اکثر سو جاتا ہے یا کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے جو 5 ٹائم آپ کو برائیوں سے روکے؟ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ نماز آپ کو بے حیائی سے، برائی سے روکے گی۔ برائیوں سے بچنے کا یہ بہت ضروری اور اہم راستہ ہے ناظرین کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 6، برائیوں سے بچنے کا 6واں طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ راستے چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، اس معاشرے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر مومن مردوں سے بھی کہا، مومن عورتوں سے بھی کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مومن مردوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، مومن عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور پھر مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کے فوراً بعد زنا کا ذکر کیا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ شرمگاہوں کی حفاظت یہ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زنا سے بچنا یہ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے بچے بغیر پاسبل ہی نہیں، جب تک انسان آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے نہیں بچے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، آنکھوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، بد نگاہی سے بچیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ نمبر 7، 7ویں چیز ناظرین، گناہوں سے بچنے کا 7واں طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نیک اور متقی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے، میرے متقی بندے، میرے جنتی بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بیہودہ کام ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، یا اپنے جان پر ظلم کر بیٹھیں، اتنا بڑا گناہ کر دیں کہ جو جان پر ظلم ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے استغفار کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے ناظرین۔ تو یاد رکھیں، استغفار کرنا گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے گناہوں سے بچا لیے جائیں تو آپ ناظرین استغفار پابندی سے کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔